گرفتار ہونے والوں میں یہ صحابہ کرام اور تابعین ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ کئی دنوں کے بعد گھمسان کا جنگ، چونکہ روز جنگ ہوتا تھا تو کئی دنوں کے بعد گھمسان کا جنگ جو ہے وہ ہوتا تھا، اس میں دوپہر کے وقت یہ 10 کے 10 نمودار ہوئے۔ یہاں تفصیل تو بڑی ہے، میں اس کا خلاصہ دیتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا گیا حضرت دامت سے کہ تم کہاں تھے، کدھر چلے گئے، سارا لشکر پریشان تھا، امیر لشکر بھی پریشان تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا میدان جنگ سے، اور لوہے کی زنجیروں سے گردن سے لے کر پاؤں تک انہوں نے ہمیں باندھ دیا، اور باندھ کے ایک پہاڑ کے بند غار میں بند کر دیا، آگے انہوں نے پتھر دے دیا، ہماری باہر آواز بھی نہیں آ سکتی تھی، وہاں انہوں نے ہمیں بند کر دیا، تو ہم وہاں بند ہو گئے۔ جب ہمیں محسوس ہوا کہ رات ہوئی تو رات کو ہم نے مدینہ شریف کی طرف منہ کر لیا۔ حضرت دامت فرماتے ہیں اس غار کے اندر ہم بندے ہوئے، ہاتھ پاؤں ہمارے لوہے کی زنجیروں سے، سنگلیوں سے بندے ہوئے، غار کا منہ بند ہے، دھانا اس کا، آگے پتھر دے دیا گیا ہے، وہ ہم 10 بندے بھی ویسے ہی ہم باندھے ہوئے تھے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پتھر اتنا بڑا ہے، اگر ہم 10 بندے کھلے بھی ہوتے اس کو دھکیلتے تو دھکا لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، اتنا بڑا پتھر وہ غار کے آگے رکھ دیا گیا۔ اب پھر ہوا یہ کہ ہم نے پھر پکارا دنیا کے مشکل کشا کا، پھر ہم نے غار کے اندر ہی مدینہ شریف کی طرف رخ کیا، اور ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے یہ نوکر چاکر ہیں، آپ کے دین کے لیے ہم یہاں گرفتار ہو کے اب یہاں ہمیں موت آئے گی، یا یہ نکال کے ہمیں قتل کر دیں گے، یا یہاں دم گھٹنے سے ہم مر جائیں گے، تو یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کو آئیں۔ حضرت دامت فرماتے ہیں ہم نے بس عرض کیا تو پھر وہ کملی والا آ گیا جو ہر مشکل کشائی پہ جلوہ گار ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضور نے وہ پتھر پیچھے کیا، حضور غار کے اندر آئے تو سب سے پہلے میرے بند حضور نے کھولے۔ حضرت دامت فرماتے ہیں میرے جتنے جسم پر وہ لوہے کی سنگلیاں، بیڑیاں، زنجیریں جن سے مجھے جکڑا ہوا تھا، حضور نے اپنے دستے نبوت سے وہ کھولے۔ یہ زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا ہے، کھولے، پھر میرے 10 جو ساتھی تھے، خود مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی زنجیروں کو کھول دیا، اور کھول کر حضور ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر بس ہمیں اتنی دیر تک حضور نظر آئے جب تک حضور ہماری زنجیروں کو کھولتے رہے، جب سب کو کھول دیا تو پھر حضور نے فرمایا چلو اللہ کے شیرو اب نکل جاؤ، چلو۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم وہاں سے نکلے تو باہر ہم نے دیکھا تو لڑائی ہو رہی تھی، تو ہمارا اسلحہ تو انہوں نے ہم سے چھین لیا تھا، تلوار وغیرہ، تو ہم نے حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے ان سے ہم نے تلواریں چھین لی، اور ان کی تلواروں سے ہم نے ان کا صفایا شروع کر دیا۔ اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور کے یہ جو 10 غلام ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمیں بار بار یہ باور کرایا جاتا ہے نہیں جی ہمارے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، ہمارے پاس وہ خوراک نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس افراد، یہ 10 بندے کہاں ہیں؟ کوئی بظاہر ساری دنیا کے اسباب بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ گلے سے لے کر پاؤں تک لوہے کی زنجیروں میں ان کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ ان کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر سکتے، اور بند غار میں ان کو بند کر دیا گیا، سانس لینا مشکل ہے، دم گھٹ رہا ہے، آگے اتنا بڑا پتھر لگا دیا ہے کہ 10 بندے بھی وہ پتھر ہٹانا چاہیں تو نہیں ہٹا سکتے، لیکن کیا تھا، کس طاقت نے ہٹائے؟ ایمان کی طاقت نے وہ ہٹا دی، کہ وہ مایوس نہیں ہوئے، وہ مخلص تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلے تھے گھر سے نیت لے کر کہ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ یہ قسم کھا کے آئے تھے یا ہماری جان نہیں ہوگی یا دشمن کی جان نہیں ہوگی۔ آج تو دشمن کے ساتھ محبت اور پیار کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں نا،
جو گزشتہ جمعہ میں نے حدیث ابو داؤد شریف سے بیان کی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ المومن لا یلدغ من جوہر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، وہ ڈنگ نہیں کھاتا، یعنی مومن ایک مرتبہ جہاں سے دھوکہ کھائے پھر وہ دوبارہ وہاں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ آج ہم 2 مرتبہ نہیں، ہم 2000 مرتبہ سے بھی زیادہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تصویر، یہ ہے مجاہدین اسلام کی تصویر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو نکلتے ہیں، یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس طرح سے مدد فرماتا ہے۔ اور مالک یہ بس یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں بند ہو گئی ہے، کہ آپ معاذ اللہ یہ کہ قیامت تک وہ تو جی صحابہ کرام تھے، ہاں جی وہ ان کی تو بڑی شان تھی، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، تو لہٰذا ہم بس ٹھیک ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ آج کے مجاہد صحابہ کرام کے برابر ہیں، یا آج کی فوج فاروق اعظم کی فوج کے برابر، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی پر مکمل بھروسہ رکھ کے ایمان کو اپنے دل میں لے کر تسلیم کر کے کہ میں اللہ کی راہ پہ چلا ہوں، میرا رب میری مدد کرے گا، اگر کوئی آج بھی مخلص ہو کر نکل پڑے تو اللہ کی طرف سے آج بھی فرشتے اور مدد نازل ہو سکتی ہے۔